الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العلي العظيم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الأشهر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پورے 10 سال آپ مدینہ منورہ میں تھے اور اس کے بعد دنیا سے پردہ فرمائے. تو ان پورے 10 سال میں ہر سال پابندی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کے دن قربانی فرمایا کرتے تھے. 10 سال میں کبھی کوئی ناغہ ثابت نہیں ہے. پابندی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور قربانی پیش فرمایا کرتے تھے. ان 10 سال میں آخری سال ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تشریف لے گئے تھے، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. تو حج پر جب تشریف لے گئے تو حج میں بھی قربانی پیش فرمایا. اس لیے بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہجرت کے بعد ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا عمل پیش فرمایا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ قربانی کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ اگر حضرت ابراہیم کی سنت ہے تو اس میں ہمارے لیے بھی اجر ہے. جواباً ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. کتنے بال ہوتے ہیں بکروں کو، بکریوں کو؟ لاکھوں، شاید کئی لاکھ، کوئی گن نہیں سکتا. ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر جانور اون والے ہوں تب،
ان کے ذہن میں جو اون والے جانور ہوتے ہیں ان کو تو بہت ہی زیادہ بال ہوتے ہیں، ان کو تو گویا کروڑوں کی تعداد میں بدن پر بال ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے سوچا کہ لاؤ لگے ہاتھ اس مسئلے کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بارگاہ نبوت میں سوال کیا کہ اگر اون ہو تب؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اون ہو تب بھی ثواب ملے گا، ہر اون کے بدلے میں ایک نیکی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیسے بنی آپ لوگ بار بار سنتے ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی چند باتیں پیش کی گئی تھیں جس میں خصوصاً فلما اسلمہ کے لفظ پر روشنی ڈالی گئی تھی کہ جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے۔ اور فرما برداری کا معنی کیا ہے، اس کے اوپر ذرا تفصیلی روشنی پچھلے ہفتے ڈالی گئی تھی۔ یعنی انسان کا جو بدن ہے، اعمال کرنے والے جو عضو ہے، وہ تمام عضو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگنے والے بن جائیں اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے والے بن جائیں۔ اگر بندہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ پورا مسلمان ہے، وہ مسلمان کامل ہے۔ اور مومن کے کون ہے؟ جیسے بدن کا اللہ کا فرما بردار بنا دینا ضروری ہے، بدن کو اللہ کا فرما بردار بنا دینا ضروری ہے۔ آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پیر، یہ سب جب بھی حرکت کرے تو اللہ کی فرما برداری میں کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح دل کو بھی اللہ کی فرما برداری میں لگا دینا ضروری ہے۔ دل جب بھی سوچے، دل جب بھی کوئی حکم کرے تو وہ اللہ کی فرما برداری والا حکم کرے اور نافرمانی والے احکام سے بچے۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان کا تعلق قلب سے ہے اور اسلام کا تعلق بدن سے ہے۔ ان دونوں کو اللہ کا فرما بردار بنا دینا اور ان دونوں کو اللہ کی معصیت اور اس کے نافرمانی اور گناہوں سے بچا لینا، یہی ایمان ہے اور یہی اسلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت قربانی پیش فرمائی، واقعہ لمبا ہے، مختصراً اگر عرض کیا جائے تو وہ یہ کہ جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لٹایا تو ان کی آنکھوں پر پٹی باندھا، کچھ گفتگو ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے والد، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، مبادا آپ کو رحم آ جائے، اور جب گھر واپس تشریف لے جائیے گا تو ماں سے میرا سلام کہہ دیجئے گا اور میری قمیص لے جا کر ان کو واپس دے دیجئے گا، کیونکہ جب میں دوبارہ واپس آنے والا نہیں ہوں تو ان کو بڑا صدمہ ہوگا۔ تو ایک میری نشانی، ایک میری یادگار اگر آپ ان کو دے دیں گے تو ان کو بہت تسلی ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں ہوئی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹایا۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ آسان باتیں نہیں ہیں، زبان سے کہنا بڑا آسان لگ رہا ہے، لیکن جب عمل کا وقت حاضر ہوگا اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ کتنے مشکل ترین اعمال ہیں، کتنے مشکل ترین اعمال ہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ خیر، اس کے بعد یہ ہوا کہ جب لٹا کر چھری پھیرا ہے تو چھری کاٹ نہیں رہی ہے، آپ دوبارہ چھری چلا رہے ہیں۔ پہلے ادھر سے چھری چلایا کہ گلا کاٹ لے، گلا نہیں کٹ رہا ہے، پھر سوچا کہ شاید باپ کی پدرانہ شفقت کی وجہ سے ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے تو پیچھے کی طرف سے بھی چھری چلایا کہ لو ادھر ہی سے کاٹ لے، مگر کہیں سے کٹ نہیں رہا ہے۔ اتنے میں آواز آتی ہے حضرت جبرائیل امین کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل کہنے لگے وللہ الحمد، جس کو تکبیر تشریف بنا دیا گیا۔ یہ بھی ہمیشہ کے لیے سنت نہیں، اس کو واجب قرار دے دیا گیا کہ جب یہ موقع آئے گا، جب یہ ایام آئیں گے تو ہر ایمان والے پر، ہر اسلام کے پیروکار پر ان جملوں کو ادا کرنا واجب ہے۔ اگر نہیں ادا کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قربانی اس طرح پسند آئی ہے، وہ جملے اس طرح اللہ کو بھائے ہیں، دل کی کیا کیفیت رہی ہوگی، وہ عمل کی کیا نوعیت رہی ہوگی۔ بہرحال اس منظر میں حضرت جبرائیل امین مینڈھا لے کر آئے جنت سے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اسماعیل کے بدلے میں اس میڑے کو ذبح فرما دیجیے، آپ کی قربانی قبول کر لی جائے گی۔ چنانچہ اس میڑے کو ذبح کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی نازل ہوئی، قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا۔ کیا فرمایا؟ ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ نے آواز دیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہاں خواب سے وہ خواب مراد نہیں ہے، یہاں خواب کا ترجمہ ہے کہ میں نے تم کو جو حکم دیا، میں نے بتلایا تھا کہ نبیوں کا خواب اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے، لہذا ترجمہ کیا کیجئے گا؟ اے ابراہیم میں نے تم کو جو حکم دیا تھا تم نے اس کو پورا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کیسا بدلہ دیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فدیہ خود بھیجا، اللہ نے وہ اجر خود بھیجا اور ان کی قربانی کو ضائع نہیں فرمایا۔ ایسے ہی جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورے قلبی کیفیت کے ساتھ خالص اللہ کے لیے اور کوئی غرض مقصود نہ ہو، نہ نام، نہ شہرت، نہ عزت، نہ دولت، نہ یہ کہ لوگوں کا دل ہماری طرف متوجہ ہوگا تو ہمارا نام ہوگا یا ہمارا کام آسان ہوگا، کوئی غرض نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اس لیے کہ ہمارا رب کہہ رہا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کی محبت میں انسان کا بدن بستر سے اٹھے اور وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اس کی محبت میں انسان کی نظر گناہوں سے جھک جائے، اس کی محبت میں انسان کی زبان گناہوں سے رک جائے، اس کی محبت میں بدن کے سارے اعضاء بس فرما برداری کے اعمال کرے اور نافرمانی اور بغاوت والے اعمال سے رک جائے۔ جب ایسا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی جیسے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح اللہ کا دوسری جگہ پر وعدہ ہے کہ ہم احسان یعنی نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام مومنین کے بارے میں بھی یہی ارشاد ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ اعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت پیش فرما رہے تھے وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، ذی الحجہ کا مہینہ تھا جو ابھی 2-4 دن میں غالباً آنے والا ہے۔ ذی الحجہ یعنی حج کا مہینہ، جس کو ہم لوگ قربانی اور بقرعید کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے میں یہ اعمال ادھر پیش کیے جا رہے تھے۔ اس مہینے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اس مہینے میں پہلا عشرہ جو ہوتا ہے اس عشرے کا ہر روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اس عشرے کا ہر روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس عشرے کی ہر رات میں تہجد پڑھنا شب قدر میں تہجد پڑھنے کے برابر ہے۔ یہ مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے، اور بھی بہت سی فضیلتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں۔
बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, मा मिन अय्याम अल अमलु सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्यामिल अशरा, कि अल्लाह तबारक व तआला को इन 10 दिनों में आमाल जितने पसंद होते हैं, नेकियां जितनी पसंद होती हैं, इनके अलावा दूसरे अय्याम में अल्लाह को उतनी पसंद नहीं होती। सबसे ज्यादा इन 10 दिनों के अंदर अल्लाह बंदों की नेकियों को महबूब बनाता है। साहबा ने पूछ लिया, साहबा पूछा करते थे, क्यों? साहबा क्यों पूछते थे? क्योंकि वो पूरी गहराई के साथ सुनते थे, और क्यों कि उनके दिल में बात उतर जाती थी। और कहने वाला भी कौन था? जनाब आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वाले आका थे और सुनने वाले सहाबा थे। कहने वाले का क्या मकाम है और सुनने वालों की क्या शान है, तो यकीनन वहाँ पर यही अंदाज मुनासिब लगता है। सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, आप तो ऐसा इरशाद फरमा रहे हैं इन 10 दिनों के अंदर नेकियों की कदर कीमत और नेकियों की बढ़ाई, कैसा लगता है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह भी इससे अफजल नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, हाँ इन 10 दिनों के अंदर नेक अमाल के मुकाबले में अल्लाह को जिहाद फी सबीलिल्लाह भी महबूब नहीं है। इल्ला रजुल खरजा बिनफ्सिही व मालिही वलम यरजिअ मिन ज़ालिका बिशै औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया हाँ अलबत्ता वो बंदा जो अपनी जान और अपना माल लेकर अल्लाह के रास्ते में निकला और मैदान जिहाद में कुर्बान हो गया, वो शहीद कर दिया गया और न जान वापस लेकर आया न माल वापस लेकर आया, तो इसका अमल फिर बढ़ जाएगा। सोचो आम दिनों के अंदर जो जिहाद हो रहा है, आदमी अपना जानो माल लेकर निकल रहा है और दुश्मनों पर हमला करके गालिब आ रहा है, गाजी हो रहा है, उनके अमाल कितने मकबूल होते हैं, उनके अमाल की कितनी फजीलत बयान की गई है। मगर उन अमाल के ऊपर भी उन अमाल की फजीलत है जो अशरे दिलहिज्जा के अंदर किए जाते हैं। वह अशरे दिलहिज्जा के अंदर अमाल क्या है? ये आम नमाजें, ये आम तिलावतें, ये आम तस्बीहात जिनकी तरफ से हमारे क़ुलूब गाफिल है, जिनके तरफ से हमारे दिलो दिमाग गाफिल है। और अगर कुछ नेकियां अल्लाह के फज़ल करम से हम कर भी लें तो हमारे कुछ अमाल ऐसे हैं जो इन नेकियों को मिटा डालते हैं। गीबत, हसद, कीना, निफाक और रातों के गुनाह और दिन के भी बहुत से गुनाह, वो फिर नेकियां करते जरूर हैं मगर उन नेकियों को बचाना भी जरूरी है। ये अशरे दिलहिज्जा के अंदर जो नेकियां हैं इनमें अल्लाह तबारक व तआला खूब वजन बढ़ाते हैं, खूब वजन बढ़ाते हैं, खूब वजन बढ़ाते हैं। वजन बढ़ाने की एक मिसाल मैं बयान करूं जिससे मसला कुछ और समझना आसान होगा, मगर समझने से का मकसद अमल करना है, सिर्फ सुनाना नहीं और सिर्फ सुनना नहीं। दुआ यह किया करें कि अल्लाह हर सुनने सुनाने पर अमल की तौफीक अता फरमाया करे। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने एक बंदे को अलग फरमा लेंगे और हुक्म देंगे इसके नामे आमाल को लाया जाए, उसके नामे आमाल को लाया जाएगा। 99 दफ्तर होंगे और हर दफ्तर इतना लंबा होगा जहां तक नजर पहुंचती है, ताहद निगाह, इतने लंबे लंबे दफ्तर होंगे। उन दफ्तरों को उल्टा पलटा जाएगा। कुछ नेकियां हैं और गुनाहों की कसरतें हैं, गुनाहों की कसरतें हैं, अक्सर पन्ने काले हैं, गुनाहों की कसरतें हैं। नेकियां भी हैं तो बेवजन है, इस जुमले पर ध्यान दिया करिए। नेकियां भी हैं तो बेवजन है, इस जुमले पर ध्यान दिया करिए ताकि हम और आप अपनी नेकियों को बावजन बना सके। अब वो बंदा डर गया। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा ये तुम्हारे नामे आमाल है, इसमें तुम्हें कोई इनकार है? वो कहेगा नहीं है मेरे रब। अल्लाह पूछेंगे इसमें जो कुछ लिखा गया
کیا کچھ تم پر ظلم کیا گیا، کمی بیشی لکھ دی گئی؟ کہ نہیں اے میرے رب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ پھر اس کو ذرا تولو، آج بھی تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ تولا جانے لگے گا، ایک پلے پر رکھا جائے گا اور اس کے بوجھ سے پلڑا نیچے آ جائے گا۔ اب وہ بندہ دیکھ رہا ہے کہ میرے گناہوں کا پلڑا یہ نیچے آ گیا ہے، جھک گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہیں گے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالو، اس کے نامہ اعمال میں کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کو نکالو۔ ایک اتنا بڑا سا ٹکڑا نکالا جائے گا اور اللہ کہیں گے اس کو دوسرے پلڑے پر رکھ دو۔ یہ بندہ کہے گا اے میرے رب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف 99 گناہوں کے دفتر اور ایک طرف ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ اللہ فرمائیں گے تمہیں معلوم ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ بندہ کہے گا معلوم نہیں ہے۔ کہیں گے تم نے چوتھا کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تم نے چوتھا کلمہ پڑھا تھا، اس میں وہی کلمہ لکھا ہوا ہے، اور اللہ کہیں گے دوسرے پلڑے پر اس کو رکھ دو۔ چنانچہ فرشتے رکھیں گے تو اللہ کے نام کا وزن یہ ہوگا کہ یہ والا پلڑا فوراً جھک جائے گا اور وہ 99 دفتر اوپر ہو جائیں گے۔ تو کیا لگتا ہے کہ ہمارے گناہ زیادہ وزن ہوں گے یا اللہ کا نام زیادہ وزن ہے؟ اللہ کا نام زیادہ وزن ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، اس لیے قلبی کیفیت کے ساتھ اللہ کا نام لے لیا کرو۔ ایک بار اگر دل کی گہرائی سے نکل جائے گا تو تمام اعمال پر بھاری ہو جائیں گے۔ یہ ہے اللہ کے نام کا وزن۔ تو اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے، اعمال قیامت کے دن گنے نہیں جائیں گے۔ کفار کے جو اعمال ہیں ان کے لیے ترازو ہی نہیں قائم کی جائے گی، کیونکہ ان کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کفر کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ مگر مومنین کے جو اعمال ہیں ان کے لیے میدان حشر میں میزان عدل قائم کیا جائے گا اور تول کر ان کا حساب کیا جائے گا۔ اس لیے اعمال پر دھیان دو، گنتی پر دھیان نہیں، اعمال کی کیفیت پر۔ قلب کہاں ہے اور اعضاء کہاں ہے اور ذہن کہاں ہے، اور اعمال سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اور اعمال اللہ کے مطابق ہے یا نہیں۔ اعمال اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گے اور سنت کے طریقے پر ہوں گے تو وہ وزن بنانے کے قابل ہوں گے، اور اگر ان دونوں شرطوں میں تو کوئی شرط خالی ہے تو قطعاً وزن بنانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یہ عشرہ ذی الحجہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی مومن کے اعمال کو بہت وزنی بناتے ہیں، بہت وزنی بناتے ہیں۔ اس لیے ان دنوں خوب نیکی کے اعمال کرنے چاہیے۔ حدیث شریف میں اس کی بڑی ترغیب آئی ہے۔ یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، دیکھو یہ عشرہ ذی الحجہ خاص الخاص اعمال حج کے لیے ہے۔ یہ اعمال حج کے لیے، ان دنوں حاجی لوگ احرام باندھ دیتے ہیں حج کا، اور اس کے بعد حج کے ارکان ادا کرتے ہیں، جس سے اللہ تبارک و تعالی بہت راضی ہوتے ہیں۔ اور یہ حج اسلام کے 4 بنیادی اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس پر اللہ نے اسلام کی تکمیل فرمائی ہے۔ کیا مطلب؟ حجۃ الوداع کے موقع پر جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرما لیا، اس وقت آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس وقت اللہ نے اتمام نعمت کیا اور اللہ نے اکمال اسلام کیا اور اللہ نے اس کا اعلان کیا۔ تو یعنی حج پر اللہ نے اسلام کو مکمل فرمایا ہے۔ حج پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت یعنی قرآن کا نزول اور نبی کی بعثت اور اللہ کی طرف سے مواعظ اور مفید باتیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حجۃ الوداع کے بعد اس کو کامل و مکمل فرما دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر زیادہ دن تک باحیات نہیں رہے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے جس پر اللہ نے اسلام کی تکمیل فرمائی ہے، اور اللہ اعمال حج کو نہایت پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ مہینہ خاص طور سے اعمال حج کا ہے، لیکن حج اپنے مقام پر رہ کر تو نہیں ہو سکتا۔ حج کے لیے سفر کرنا ضروری ہے، اور سفر بھی بہت لمبا۔ حج کے لیے استطاعت بھی ضروری ہے، اور استطاعت بھی ذرا وسعت والی، کہ سفر کا بھی پیسہ ہو، اور جتنے دنوں سفر میں رہیں گے اتنے دنوں تک آپ کے اوپر جن کا نان و نفقہ واجب ہے ان کا خرچہ بھی آپ کے پاس ہو، تو حج فرض ہوا کرتا ہے۔ ہر آدمی حج تو نہیں کر سکتا، ہر آدمی حج نہیں کر سکتا۔ جو لوگ پہنچ گئے وہ اب اللہ کے محبوب اعمال میں مشغول ہیں اور اللہ کی رحمتیں لوٹ رہے ہیں، اللہ کے انعامات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ان کے دل نور ایمان سے جگمگانے لگے، اور ان کے نام اعمال گناہوں سے پاک صاف کر دیے گئے۔ وہ ایسے ہو گئے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے بالکل معصوم جنے ہوئے نکلے ہیں، ان کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں ہے۔ بتاؤ دنیا کا مسلمان حسرت کرے گا کہ نہیں کہ وہ حجاج اتنی بڑی نعمتوں میں جی رہے ہیں اور ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام مسلمانوں پر بھی احسان فرما دیا، اللہ نے فضل کی بارش فرمائی، اللہ نے رحمت فرما دیا، اور یہ حکم دے دیا کہ اے ایمان والوں تم لوگ بھی مایوس مت ہو، تم لوگ بھی نہ گھبراؤ، بلکہ وہ جو حاجی لوگ کر رہے ہیں ان کے کچھ اعمال کی نقل اتار لو، ان کے کچھ اعمال کی نقل اتار لو۔ تو جو حاجیوں پر انعام و اکرام کی بارشیں اللہ کی رحمت کے خزانے سے کی جا رہی ہیں، وہ بارشیں تمہارے اوپر بھی کر دی جائیں گی۔ لہذا حاجی لوگ 10 ذی الحجہ کو منی کے اندر قربانی پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ خاص اسی دن، خاص اسی وقت تم لوگ بھی قربانی پیش کیا کرو۔ یہ حاجی کے قربانی کی نقل ہے، کیوں ہے؟ تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا حاجیوں کے ساتھ ایک طرح کی مناسبت ہو جائے، ایک طرح کی مناسبت ہو جائے۔ جیسے آدمی مناسبت کرتا ہے، برے لوگ برے لوگوں کی طرح بنتے ہیں، ان کی طرح پہنتے ہیں، ان کی طرح ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ان کی طرح اپنا طرز گفتگو بنا لیتے ہیں۔ اور جو نیک دل لوگ ہیں، جو تقویٰ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، جو رجل صالح بننا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ نیک لوگوں کی نقل مارتے ہیں، ان کی طرح پہنتے ہیں، ان کی طرح رہتے ہیں، ان کی طرح گفتگو کرتے ہیں، ان کی طرح چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نیک لوگ کی نقل مارتے ہیں، اور برے لوگ کی نقل مارتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک لوگوں کی نقل مارنے والا بنا دے۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ ان مقبول، ان محبوب حاجیوں کے ساتھ اعمال کے اعتبار سے ایک نسبت پیدا ہو جائے، تاکہ اللہ کا جو انعام ان کے اوپر ہو رہا ہے وہ انعام ان مسلمانوں کے اوپر بھی ہو جائے۔ اس لیے حکم یہ ہوا کہ تم لوگ بھی اسی دن اسی وقت قربانی کیا کرو۔ چنانچہ آدمی قربانی کرتا ہے، اور وہی وزنی ثواب جو حاجیوں کو وہاں پر حاصل ہو رہا ہے وہ یہاں پر اس کا مستحق بنتا ہے۔ ایک اور عمل میں مشابہت کرائی گئی ہے۔ جب حاجی احرام باندھ لیتا ہے، اب وہ اپنا بال نہیں کاٹ سکتا، اب وہ اپنے ناخن نہیں تراش سکتا، یہ منع کر دیا گیا۔ تو اس میں بھی ممکن تھا کہ مسلمانوں سے ان کی نقل کرا لی جائے۔ چنانچہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا عشرہ داخل ہو جائے اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، تو وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ تراشے۔
کیا ہوگا؟ اس سے اس کو اس قسم کا ثواب ملے گا جس قسم کا ثواب مینا کے اندر حاجیوں کو مل رہا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا، اپنے ناخن بال تراش کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر وہ پابندی تو نہیں ہے جو احرام کی وجہ سے ان کے اوپر پابندی ہے۔ اگر وہ اس کے خلاف کریں گے تو ان کے اوپر دم واجب ہوگا یا صدقہ واجب ہوگا، یعنی کوئی نہ کوئی جنایت ہوگی۔ ان کے اوپر تو ایسا نہیں ہے، مگر فرق پھر بھی پڑے گا، ثواب کے اندر تبدیلی ہو جائے گی۔ اب ثواب وہ وزن والا نہیں ملے گا۔ اس لیے جن لوگوں کا ارادہ ہے کہ وہ قربانی پیش کریں تو اپنے بال اور ناخن کو ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے درست کر لیں، اور پھر 10 دن تک وہ اس کو نہ کتریں جب تک کہ قربانی نہ کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ ذہن میں یہ بات تو آئی ہوگی کہ اب جو بندہ قربانی کرنے کی وسعت نہیں رکھتا وہ یہ سوچے گا کہ ہم لوگ بڑے محروم ہیں، ہم نقل نہیں مار سکتے ان حاجیوں کی کیونکہ ہمارے پاس بکرا بھینس لانے کی وسعت نہیں ہے۔ ارے ہم ناخن بال تو اپنا چھوڑ سکتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ جو نہیں بھی کرنے والا ہے، اگر وہ اپنے ناخن اور بال کو 10 دن نہ تراشے اور پھر 10 ذی الحجہ کو تراشے تو انشاءاللہ اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی روایت کے اندر موجود ہے۔ یہ ان نادار لوگوں پر ہمارے پیارے نبی کی شفقت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں حاجی لوگ جب تک حج کرتے رہتے ہیں ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، کبھی تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور کبھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور کبھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ مختلف قسم کے اللہ کی بڑائیاں، تکبیر، تحمید، تہلیل، تقدیس، مختلف قسم کی وہ تسبیحات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے امت کو بھی فرما دیا کہ ایام تشریق کے اندر تم لوگ بھی تکبیر تشریق کہا کرو تاکہ تمہیں بھی وہی والا ثواب مل جائے۔ محترم بھائی اور دوستوں، یہ حاجیوں کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ تو اس ہفتہ جو بیان ہوا اس کے اندر یہی تعلیم ہے کہ اس عشرے کی خوب قدر کریں، نیک اعمال کی کثرت بڑھا دیں اور گناہوں سے پرہیز بھی بڑھا دیں، اور اخلاص کے ساتھ اچھے جانور کی قربانی کریں، اور ہو سکے تو روزہ رکھیں، نہ ہو سکے کم از کم عرفے کے دن کا روزہ رکھیں، اور تکبیر تشریق کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں فرماویں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔